دکھ یہ ہو رہا ہے کہ بیماری کچھ ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے. آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نہ جاؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو. کل گھروں میں بھی ظاہر نہیں رہنے دیں گے. علت وہی ہے کہ اکٹھے نہیں ہونا، تو گھر میں بھی تو اکٹھے ہونا ہے. اور جو ایک میٹر فاصلہ رکھو آپس میں، تو پھر آپ ظاہر ہے پھر تو کنالوں پہ مکانات ہونے چاہیے جن میں رہائش ہو اور ہر ایک میٹر دور چلا جائے. یہ حل نہیں ہے. مطلب یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلا وجہ ایک چیز مسلط کی جا رہی ہے. کل گھروں سے بھی نکالیں گے. آج اللہ کے گھروں سے نکال رہے ہیں، کل اپنے گھروں سے بھی ہمیں نکالا جائے گا. تو میرے عزیزوں، بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، ہمیں رونا دھونا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. غلط ہاتھوں میں نسخہ چلا گیا، قلم غلط ہاتھوں میں، اقتدار غلط ہاتھوں میں چلا گیا، جو زہر کو تریاق سمجھ کے ہمیں پلا رہے، ہمیں نقصان دے رہے ہیں. یہ سارا معاشرہ، ساری فضا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. لوگوں کو بے روزگار کر دیا، لوگوں کو فاقوں کی نوبت پہ پہنچا دیا، لوگوں کو دقت اور تکلیف اور بھوک مانگنے، حتیٰ کہ حرام میں چوری اور ڈاکوں کی طرف لے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جب بھوک لگے گی، حلال نہیں تو حرام میں پھر معاملہ چلے گا. کیا حل کوئی نہیں. اور جو ہے یہ غلط ہے. بے نمازی کی نحوست کتنی ہے. کیا سارے دفتر والے نمازی بن گئے؟ ان کا وائرس بے نمازی کا کتنا پھیلتا ہے. رشوت ہے، سود ہے، حق تلفی ہے، میرٹ کے خلاف تقرریاں ہیں، اور جن کا حق ہے ان کو حق نہیں مل رہا ہے. محکمہ مال کے اندر کتنا کچھ ہے، باقی محکموں میں کتنا کچھ ہے. ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پریشان ہونا ہے، رو رو کے مانگنا ہے، آنکھیں بند کر کے. یہ دوائیوں کو گھونٹ بھر کے کھانا نہیں ہے. سوچنا ہے کہ ہمیں ہونا کیا تھا، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اجتماعی توبہ، اجتماعی اللہ تعالیٰ سے مانگنا. حکومت کے ذمہ زیادہ بنتا ہے وہ زیادہ توبہ کرے. بے روی سے، سود سے، اور غیر مسلموں، یہود و نصارہ کی چاپلوسی سے اور ان کی کاسہ لیسی سے اور ان کے قدموں میں گر جا کر اور ذلت و رسوائی اٹھانے سے فوراً توبہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاک قدموں میں پاک نسبت کے ساتھ آئیں، پکی توبہ کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. ورنہ حکمرانوں کی نحوست اور وبال پوری قوم پہ پڑتا ہے، پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. اس وجہ سے بس یہ درد دل ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپس میں تو ظاہر ہے حق کی بات کو کہنا ہے. سبھی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، سبھی کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. ہر محکمے میں اچھے لوگ ہیں، ہر محکمے میں درد دل والے لوگ ہیں، ہر شعبے میں ایمان والے، صفات والے ہیں. ان تک پیغام پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ درد دل والے اس پہلو پہ نگاہ رکھیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پوری کی پوری قابل معافی ہے، مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے قابل معافی نہیں ہیں. یہ اعلانیہ گناہ نہیں ہو رہے معاشرے میں، بے پردگی، بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی، نافرمانی کے کام. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں گناہ ہو رہے ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، اور لوگ اس پہ قادر ہوں کہ اس گناہ کو تبدیل کریں اور اس کو نافرمانی سے لوگوں کو روکیں، پھر بھی نہیں روک رہے، تو مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا. آپ غور فرمائیے میرے عزیزوں، بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں. عام سپاہی سے لے کر وزیر اعظم تک اور صدر مملکت تک ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق اختیارات حاصل ہوتے اور وہ اختیارات استعمال بھی ہوتے. تو ظاہر ہے اپنی رٹ کو قائم رکھنے کے لیے تو بڑے بڑے آپریشن کر دیے جاتے، لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، فاسفورس بم استعمال ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام، اللہ جل شانہ کے حکموں کے ٹوٹنے کی عام فضائیں ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے ہٹانے بچانے کے لیے یہ اختیارات کتنے استعمال ہو رہے ہیں ہر ایک کو خود پتہ ہے. خود ہم جرائم پیش آئیں، بے نمازی خود جرائم پیش آئے، اور جو رشوت میں باقی چیزوں میں مبتلا خود جرائم پیش آئے. پوری فضا اسی طرح آلودہ ہے، خرابی اسی طرح ہے، پیپ اسی طرح ہے، اندر گند اسی طرح ہے، اوپر سے مرم پٹی کر رہے ہیں. پیپ کو نکالا ہی نہیں ہے. آج تو اتنا حصہ خراب ہے، اگر اس طرح کرتے رہیں گے، یاد رکھنا پیپ کو نہیں نکالا، آپریشن نہیں کیا، زخم کے اندر سے اس کے جراثیم نہیں نکالے، تو کل کو بازو نہیں، کل کو پورا جسم ہاتھ دھونا پڑے گا اس سے. کل کو آج تو انگوٹھے کو ٹھیک کرنا ہے، کل کو پاؤں کاٹنا پڑے گا، کل کو اس سے گھٹنے سے ٹانگ کو کاٹ، کل سے ران سے ٹانگ کو، کل پورا جسم برباد ہو جائے. ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نے اللہ کو جواب دینا.
قرآن و سنت کے حاملین حضرات علماء کرام براہ راست اللہ جل شانہ کی طرف سے پابند ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، جانشین ہیں، مسند نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ اس لیے بڑی ذمہ داری درد دل کے ساتھ سب کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے سب کی خیر خواہی کے جذبے سے حق بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال یہی بات ہے، عمومی سطح پہ انابت اللہ، رجوع اللہ ہو، نیکیوں کی فضا قائم کی جائے، جو اصل اسباب ہیں، اصل غلطیاں ہیں، فحاشی اور یانی ہے، حکومتی سطح پہ مخلوط سلسلے ہیں عورتوں مردوں کے، اور فیسٹیول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اور کام ہیں جتنے بھی، اور جو بچوں بچیوں کے مخلوط پڑھائی کے سلسلے جب سے قائم کیا، اور یہ سارے وائرس تو پہلے سے تم نے پھیلا دیے معاشرے میں، یقینی وائرس تم نے جراثیم پھیلا دیے ہیں۔ تو سارے طبقات کی ذمہ داری ہے، وکلاء کی، تاجر برادری کی، صحافی حضرات کی، اور حکومت کے ذمہ داروں کی، معاشرے کے ذمہ داروں کی، خاندانوں کے ذمہ داروں کی، علاقوں کے ذمہ داروں کی، ہر گھر کے ذمہ دار کی، ہر فرد کی، ہر عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح محنت کرے، گشتیں عام ہوں، ایک ایک سے جا کے ملنا ہو، اس درد کو آگے منتقل کرنا ہو، عمومی سطح پہ رجوع اللہ، انابت اللہ، اعمال صالحہ کا اہتمام اور گناہوں کو چھوڑنے کی فضا قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔